نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمدیں، تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے، اور بے حساب لامحدود درود پاک صاحب الاولاق تاجدار انبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز ناظرین کرام، جو کہ ہم نے پیچھے موضوع لیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، تو عرض کرتا جاؤں کہ اسی کا یہ تسلسل ہے، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اولاد کی تربیت جو ہے اس سے جتنا ہم آج غافل ہیں شاید اس سے پہلے کبھی ہوں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ ہم نے بچے کو مدرسہ میں داخل کر دیا یا سکول میں بھیج دیا اور اس نے ڈگری حاصل کر لی یا قرآن حفظ کر لیا، حفظ کرنے کے بعد جو ہے وہ حافظ قرآن بن گیا اور اس کے بعد عالم دین بن گیا، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم نے اپنے بچے کی جو ہے وہ تربیت کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تربیت نہیں بلکہ صرف اس کے لیے ایک ڈگری ہے۔ تربیت جو ہے وہ ایک بالکل مختلف پہلو ہے، اور تربیت یہ ہے کہ بچے کو ادب و احترام جو ہے وہ سکھایا جائے، اور بچے کے لیے جو ہے وہ اس کو ایک معاشرے کا نیک فرد جو ہے وہ بنایا جائے، اور اسی لیے جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش اسلام میں کی گئی ہے کہ اسلام میں بچے کی تربیت کے حوالے سے، اور جس طرح کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو ہے کہ رحم مادر میں بچے کی تربیت کس انداز میں ہوتی ہے، تو جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بچے کی تربیت جو ہے وہ کس انداز میں ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے جو چیز بیان کی، وہ اسلام نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ جب بچہ دنیا میں مسلمان کے گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ بچے کے کان میں جو ہے وہ اذان پڑھی جائے، اور دائیں کان میں اذان کے الفاظ دہرائے جائیں، اور بائیں کان میں جو ہے وہ اقامت جو ہے وہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے کا جو ہے وہ اس کو گٹی جو ہے، جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی ان کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آ جاتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے وہ اپنے منہ میں چبا کر جو ہے وہ بچے کے تالو میں منہ میں جو ہے وہ لگا دیا کرتے تھے، تو اس سے بچہ جو ہے اس میں وہی عادات جو ہیں جو کہ جس کی گٹی دی جاتی ہے وہ اس کی عادات جو ہیں اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام رکھنے کا بارے میں فرمایا کہ بچے کا نام جو ہے وہ نیک رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے کہ جس کے معنی جو ہیں وہ اچھے ہوں، جس میں معنی محبت والے ہوں۔ اور پھر 7ویں دن بچے کا جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے اگر اس کے والدین میں استطاعت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کا بھی عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے بال جو ہیں وہ اتروائے، اور اس کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ کرنا جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کی جاتی ہیں۔ تو چاندی صدقہ کرنا مقصود کیا ہے؟ تاکہ اس بچے کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ اثرات کسی قسم کے نہ ہوں۔ اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اعوذ پڑھنا، جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ تعوذ پڑھا اور اس کو اپنے بچے کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں دے دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مریم کے بیٹے کو جو ہے، مریم کو اور مریم کے بیٹے کو جو ہے وہ شیطان نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، کیوں کہ اس کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دے دیا گیا تھا۔ تو کیا تھا؟ تعوذ کے ساتھ جو ہے وہ بچہ پناہ میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر شیطانی اثرات جو ہیں وہ نہیں ہوتے، بچہ جو ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ تھوڑا سا پروان چڑھتا ہے تو ماں کے لیے لازم ہے کہ بچے کو جب بھی دودھ پلائے تو بچے کو باوضو جو ہے وہ دودھ پلایا جائے، اور جب ماں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے تو بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے تاکہ بچے کے دل میں بھی قرآن کی جو ہے وہ محبت پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کی تربیت کے حوالے سے کہ جب کوئی نیک کام کرے، اسی لیے حکم یہ ہے قرآن و حدیث میں کہ جب بچے کی عمر جو ہے وہ 7 سال تک ہو، 7 سال سے پہلے تک جو ہے وہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، اسی لیے حکم فرمایا گیا کہ ماں جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ میں کھڑا کر لیں۔ تو اسی لیے پھر جب بچے کی عمر اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو پھر باپ کا کام ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ جب مسجد میں آئے تو ساتھ میں بچے کو بھی مسجد میں لے کر آئے۔ تو اس سے بچے کو جو ہے وہ یہ عادت کہنا نہیں پڑتا، بلکہ بچے میں وہ عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ پھر بچے کی کسی بھی اچھی چیز پر اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو کوئی تحفہ دینا، یہ بھی بچے کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے کہ جب بیٹا پوچھتا ہے کہ ماں جی اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں، تو اس وقت شکر ہوا کرتی تھی، چینی ہوا کرتی تھی، یہی میٹھاس تھی، یا جو ہے وہ سوئیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا تو تجھے شکر ملا کرے گی۔ تو آپ نے ادھر نماز پڑھنی اور ادھر ماں نے آپ کو شکر دے دینی۔ تو اگر آج کے دور میں کیونکہ دور جدید ہے تو لہٰذا آج کے تقاضے بھی جدید ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اپنے بچے کو عادت ڈالنی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم بچے کو ماریں، بچے کو جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد کریں، بلکہ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بچے آج کل چاکلیٹ کے شوقین ہیں، تو ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا تو تمہیں جو ہے وہ چاکلیٹ ملے گی، یا اس طرح کی کوئی چیز جو بچے کو پسند ہے وہ تمہیں ملے گی۔ تو اس سے کیا ہے کہ بچے کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا تو نماز پڑھ کے آ، بلکہ وہ جو ہے وہ خود اس چیز کا طلبگار ہوگا، بلکہ وہ خود کہے گا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، مقصد کیا کہ میرے لیے آتے ہوئے چاکلیٹ جو ہے وہ تیار رکھنی ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ پیار سے، محبت سے اور انسیت سے جو ہے وہ بچے کی تربیت کی جائے، اور اسی پہ رائے پہ جس طرح کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کی تربیت کی، اسی طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرہ جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہو جائے گا۔ معاشرے میں جو بیرا روی ہے، معاشرے میں جو اس وقت بھگدڑ ہے، معاشرے میں جو اس وقت افراتفری کا عالم ہے، اس میں ایک سکون اور راحت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ ہمیں اپنے
بچوں کی بہتر انداز میں اسلامی پیرائی کے اوپر جو ہے وہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔